بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ حدیث پاک لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول میں لا تقبلو کے اندر دو احتمال ہیں، قبول بمعنی اصابت، قبول بمعنی اجابت، اس لیے کہ احادیث میں قبول کو دونوں معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ قبول کا حقیقی معنی کیا ہے، اس لیے کہ حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح ہوتی ہے۔ حقیقی معنی کے سلسلے میں اختلاف۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ قبول کا اصلی معنی اجابت ہے اور اصابت اس کا معنی مجازی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں تک ممکن ہو، مناسب ہو، معنی حقیقی پر اس کو محمول کیا جاوے، مراد لیا جاوے۔ ثانوی درجے میں معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جاوے۔ اب حافظ ابن حجر کی اس تقریر پر اس حدیث کا حاصل یہ نکلے گا کہ اللہ کو کوئی نماز بغیر وضو کے پسند نہیں اور کوئی صدقہ مال حرام کا پسند نہیں۔ گویا اس میں صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ عمل، وضو بدون نماز بدون وضو اور صدقہ من مال حرام، یہ دونوں چیزیں شرعاً صحیح ہیں کہ نہیں، اس سے تعرض نہیں۔ اللہ کو پسند نہیں، پسند کی نفی مراد ہے۔ اب پسند کی نفی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عمل ہی صحیح نہیں، اور پسند کی نفی اس وجہ سے بھی کبھی ہوتی ہے کہ عمل تو صحیح ہے لیکن بس اللہ کے دائرے قبول میں وہ چیز نہیں آئی اور اللہ کے دائرے پسند میں وہ چیز نہیں آئی۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبول کا حقیقی معنی اصابت ہے، اجابت اس کا مجازی معنی ہے۔ اس لیے یہاں اولیت معنی اصابت کو ہے، اور اب خلاصہ یہ نکلا حدیث کا کہ کوئی نماز بغیر وضو کے صحیح ہی نہیں فقہی اعتبار سے، مسئلے اور قانون کے اعتبار سے، اور کوئی صدقہ حرام مال کا فقہی اعتبار سے صحیح نہیں، مقبول نہیں، معتبر نہیں۔ یہ اس کا معنی اجابت ہے، معنی اصابت ہے۔ ایک تیسرا قول یہاں پر ہے، علامہ ابن دقیق العید نے فرمایا کہ یہ لفظ دونوں معنی میں مشترک ہے اور کسی ایک معنی کا قرینہ نہیں پایا جاتا ہے، لہذا ہمیں اس کی تشریح میں توقف کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں قرینے سے کوئی بات طے ہو جائے تو پھر توقف کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کم از کم ہمیں یہاں یہ پتہ لگانا ہے کہ لا تقبل صلاۃ میں اس حدیث میں کوئی قرینہ پایا جاتا ہے کسی معنی کے لیے یا نہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں
کہ بعض مرتبہ ایک حدیث میں متعدد امور کا بیان ہوتا ہے، اور وہ سارے امور ایک درجے کے نہیں ہوتے، متفاوت الدرجات ہوتے ہیں، حالانکہ صیغہ ان کے لیے ایک ہی بولا جاتا ہے، باہر کے کسی قرینے سے ان کے درجے کی تعیین ہوتی ہے۔ مثلا کہا جاتا عشر من الفطرہ، عشر من السنہ، اس میں مدمدہ اور استنشاق بھی ہے، اس میں ناخن کا کاٹنا ہے، قص الاظفار بھی ہے، اور اس میں اعفاء اللحیہ بھی ہے۔ ساری چیزیں اس میں ایک درجے کی نہیں ہیں، اس میں کوئی عمل واجب ہے اور کوئی عمل مستحب ہے، کوئی مسنون ہے، درجات ان کے جدا جدا ہیں۔ ان درجات کا پتہ دوسری احادیث سے اور دوسرے قرائن سے چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سمجھا جاوے کہ یہاں لا تقبلوں میں جب دونوں معنی پایا جاتا ہے، اور بقول علامہ ابن دقیق العید کے کہ یہ مشترک ہے، تو چاہے یہ کہا جائے کہ حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ مشترک ہے اس لیے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب اجابت اور اصابت دونوں معنی پائے جاتے ہیں، تو جس جزو کے لیے حدیث کے جس جزو کے لیے جس معنی پر قرینہ موجود ہو وہ معنی متعین کر لینا چاہیے۔ حدیث کا جزو اول صلاۃ ہے، یہاں معنی اصابت مراد لے لیا جاوے، اور قرینہ یہ بلکہ پوری حدیث میں معنی اصابت مراد لیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ قرینہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز کے لیے وضو کی فرضیت کا حکم موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم یہ قرینہ ہے کہ کوئی نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے، اس قرینے سے یہاں اصابت کا معنی مراد لے سکتے ہیں۔ ولا صدقۃ من غلول میں بھی یہ قرینہ ہے کہ یہ کہا جاوے کہ جب حرام مال، یعنی اگر وہ مال دوسرے کا ہے تو اپنا ہے ہی نہیں، جب اپنا ہے ہی نہیں تو صدقہ کرنا اپنی طرف سے پایا، اپنی طرف سے صدقہ کرنے کا تحقق ہوا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر دوسرے کے مال کو چرا کر کے کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ گنا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ صدقہ اپنے مال کو نکالنے کا نام ہے، نہ کہ دوسرے کے مال کو۔ ہاں اگر یہ معنی ہو کہ اپنا مال مشتبہ طریقے سے کمایا ہو، ناجائز راستے سے کمایا ہو، جس سے ملکیت تو ثابت ہو جاتی لیکن مال میں خباثت آتی، تو پھر اگر یہ مراد ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جزو ثانی میں معنی اجابت مراد ہے کہ ایسے مال کا اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو ایسا صدقہ اللہ کے ہاں پسند نہیں۔ مثال کے طور پر بھاؤ پہ بھاؤ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے لگا لیا اور آپ کو نفع ملا، پھر اس نفع سے آپ نے صدقہ کیا، تو یہ جو صدقہ آپ نے کیا ہے اپنی ملکیت سے کیا، مگر چونکہ جس طریق سے یہ مال آیا تھا وہ مال پسند کے قابل نہیں تھا، وہ طریق پسند کے قابل نہیں تھا، مال میں ایک طرح کی خباثت پیدا ہو گئی۔ تو اب کہہ لیا جاوے کہ جزو اول میں معنی اصابت ملحوظ ہے اور جزو ثانی میں معنی اجابت ملحوظ ہے۔ گویا دونوں معنی کا
استعمال اسی ایک حدیث میں ممکن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں معنی کا احتمال ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاوے کہ آپ نے یہاں کس معنی کر اس حدیث کو پیش کیا، معنی اصابت کے اعتبار سے یا معنی اجابت کے اعتبار سے؟ تو امام ترمذی کے انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی نگاہ میں یہاں قبول سے قبول اجابت مراد ہے، اور اسی مقصد سے حدیث کو پیش کیا ہے۔ قبول اصابت کا معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ قرینہ یہ ہے، اور امام ترمذی کا انداز جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ اس طرح کہ آگے ایک باب حضرت نے قائم کیا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے۔ اب کنجی کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا، تالا نہیں کھلتا، دروازہ نہیں کھلتا، پتہ چلا کنجی ضروری ہے، شرط ہے تالا کے کھلنے کے لیے۔ اس باب سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کی شرطیت کو ثابت کیا ہے نماز کے لیے۔ اب جب وضو کی شرطیت وہاں سے ثابت کر رہے ہیں، وضو کا شرط ہونا جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، تو گویا اصابت کا معنی وہاں پایا گیا۔ اب اگر یہاں بھی اصابت کا معنی لے لیا جاوے تو تکرار لازم آئے گا، اس لیے کہ اصابت ہی سے شرطیت کا معنی نکلتا ہے، تو شرطیت کے لیے ایک آگے باب قائم کیا۔ اب اگر اصابت کے معنی میں لیا جائے اور اس باب میں کہا جائے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول بمعنی اصابت لیا ہے، تو پھر تکرار لازم آئے گا۔ اس لیے تکرار سے بہتر تاسیس سے، التاسیس اولا من التاکید کے قانون سے، کہ یہ کہا جائے یہاں اجابت کا معنی ہے پہلے باب میں، اور اسی مقصد سے امام ترمذی نے اس حدیث کو پیش کیا۔ گویا اس حدیث میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اجابت کا ہی معنی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے اس حدیث کو پھر وہاں نہیں پیش کرتے مفتاح الصلاۃ الطہور کے ذیل میں، وہاں نہیں اس کا ذکر کیا، اور اس کے ذیل میں اس کا پتہ بھی نہیں دیا۔ یہاں ذکر کرنا اشارہ ہے کہ صرف نماز کے لیے ایک عمل وضو کو بتا رہے ہیں کہ اتنا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر اللہ کو نماز پسند ہی نہیں آتی۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اللہ کو کوئی نماز طہارت کے بغیر پسند نہیں، طہارت کے بغیر پسند نہیں ہے۔ اس تقریر سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس پہلے باب سے اہمیت وضو کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اہمیت وضو کہ وضو کرنا اس قدر اہم ہے کہ تم کتنی بھی اچھی نماز پڑھو گے، وضو نہیں تو پسند ہی نہیں۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ پسند نہیں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فقہی اعتبار سے صحیح نہیں اس لیے پسند نہیں، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فقہی اعتبار سے صحیح تو ہے پھر بھی پسند نہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی نماز اللہ کو پسند آتی ہی نہیں وضو کے بغیر۔ اس سے صرف وضو کی اہمیت کو اور وہ وضو کی مطلوبیت کو اگر سمجھ لیا جائے اور یہ متعین کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، تاکہ تکرار لازم نہ آوے۔ ایک بات اور یہاں سمجھتے چلیں، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں۔ اب طہارت کی کئی قسمیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کی 2 قسمیں بتلائی ہیں، طہارت ظاہرہ،
طہارت باطنہ. طہارت ظاہرہ ہے انسان کے ظاہری اعضاء کا نجاستوں سے، گندگیوں سے پاک ہونا، اور طہارت باطنہ ہے انسان کے اندرون کا، قلب کا، دل دماغ کا، اندر کی گندگیوں سے پاک ہونا. فقہ کی کتاب میں تو طہارت ظاہرہ ہی سے گفتگو ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ فقہ کی ترتیب پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس لیے طہارت ظاہرہ ہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیش نظر ہے، مگر ساتھ یہ سمجھتے چلیں کہ ایک طہارت باطنہ بھی ہے. اب جب طہارت باطنہ کو آپ سمجھیں گے تو حدیث کی مراد سمجھنے میں اور بھی لطف آئے گا. طہارت باطنہ کیا ہے؟ دل کی گندگیوں سے پاک ہونا، عقل کی گندگیوں سے پاک ہونا، اور اندرون قلب کا اندرون کی گندگیوں سے پاک ہونا، اور اسی طریقے سے اندر کی صفات کا، صلاحیتوں کا، اندر کی گندگیوں سے پاک ہونا. یہ چند باتیں جو جلدی جلدی کہی گئی اس کو آپ سمجھیں. ایک تو دل ہے، اندرون دل ہے. صوفیہ کی اصطلاح میں اور صوفیہ کی دنیا میں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ دل میں بھی اور نہا خانہ دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا عقل کے اعتبار سے دماغ میں بھی دماغ کی گندگیوں سے انسان کو اپنے دماغ کو پاک رکھنا چاہیے، اور وہاں دماغ کو دماغی گندگیوں سے دور رکھنا چاہیے. یہ طہارت ہے دماغ کی، عقل کی، یہ طہارت ہے دل کی، یہ طہارت ہے اندرون قلب کی. ایک طہارت میں نے کہا اندرون کی صلاحیتوں کی، وہ اخلاقی صلاحیت. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اندرون میں جذبات دیے، ہمدردی کے، اور اسی طریقے سے اندرون میں جذبات ہیں بے دردی کے، اندرون میں جذبات ہیں عدل کے، اندرون میں جذبات ہیں ظلم کے، اندرون میں جذبات ہیں خیر خواہی کے، جذبات ہیں بدخواہی کے. اس طرح کے بہت سارے. اندر ہی میں جذبہ ہے کبر کا، اندر ہی میں جذبہ ہے تواضع کا، اندر ہی میں جذبہ ہے صبر کا، اندر ہی میں جذبہ ہے شکر کا. تفصیل اس کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں آپ کو ملے گی. اور تصوف کے عنوان سے جب کبھی بات ہوگی یا اخلاقیات پر بات ہوگی تو دل اور نہا خانہ دل اور عقل وغیرہ میں اور دل کے اور باطنی دوسری صلاحیتوں کی کچھ مزید تفصیل یا تمییز آ سکتی ہے. بہرحال مضمون آپ کی پکڑ میں آ گیا کہ طہارت ظاہری بھی ہوتی ہے، کپڑے کی طہارت، بدن کی طہارت، ہاتھ پیر کی طہارت، اور باطنی بھی ہوتی ہے، قلب کی طہارت، دماغ کی طہارت، اندرون قلب کی طہارت، اسی طریقے سے اور جذبات اندرون، جذبات باطنی کی طہارت. اب حدیث کا ترجمہ کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں فرماتے. اب اگر اس کو پسند کے معنی میں لے لیا جائے تو کتنا بہترین انطباق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے. یعنی جس قلب میں گندگیاں ہوں، جس عقل میں گندگیاں ہوں، اور جن جذبات میں گندگیاں ہوں، ایسی گندگیوں سے بھری پڑی کیفیت میں اور ایسی حالت والے انسان سے جو نماز اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی، اللہ کو وہ نماز پسند نہیں آئے گی.
اگر قبول بمانا اجابت ہو تو یہ تقریر بہت مناسب ہوگی، اور اگر قبول بمانا اصابت ہو تو بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز جو نجاست ظاہرہ سے پاک نہ ہو، یعنی کہ وضو کے ساتھ نہ ہو، ایسی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں طہارتیں نصیب فرماوے۔